وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں دورہ قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 10 وعلموا انشاءاللہ ہمارا 10واں پارہ ہے. ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا. یا امین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں ضرور نصیب کرے اسی کی دعا ہے کہ موت کے وقت ہمیں اللہ تعالی ثابت قدم رکھے. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہمارا 10واں پارہ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگوں نے 9واں پارہ ہمارا ختم ہوا تھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 40 پر. تو آج ہم 41 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ الانفال جیسے کہ کل ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے یعنی مال غنیمت. تو جنگ بدر جو ہے 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی تھی. اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. اس لیے کہا گیا یوم الفرقان کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اور یہ ہے کہ فتح و غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور یہ واضح کر دیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک جو ہے وہ باطل ہے. تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو
اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑ کر حاصل کیا گیا ہو۔ عربوں کے ہاں عمومی قاعدہ یہ تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے تو لڑنا نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مسلمان مال کے لیے تو لڑتا نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین قاعدہ دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بتلایا کہ یہ مال اللہ کا ہے، انسان کے پاس حقیقت میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو، چاہے مال وراثت ہو، انہیریٹنس ہو، یا اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ہو، انسان کو ہمیشہ سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا، یہ اس کی ملکیت تھی، یا وہ اس کا مالک ہے، اب وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ یہ مال اللہ کا ہے۔ دور جہالت کی رسم و رواج کے برخلاف اصول یہ دیا گیا کہ سب کچھ ایک جگہ پر جمع کیا جائے، یعنی امیر کے پاس جمع کیا جائے، جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے پاس، وہاں باقاعدہ اس کی پھر تقسیم ہو، اور تقسیم میں 5واں حصہ اللہ کا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر 5 حصوں میں تقسیم کر کے حصے داروں کو دے دیں گے۔ تو جو یہ چونکہ فتح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جنگ بدر میں غنیمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور قانون دینا بھی اللہ کا حق ہے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس مال کے حصے دار کون ہیں۔ 5واں حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو 4 حصے ہیں پھر وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر وہ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، لڑتے ہیں دشمنوں کے خلاف۔ تو مال کی ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں بلکہ اصول ہے، یعنی اصول کی بنیاد پر مال میں حصہ دیا جائے گا، ایک طریقے کے مطابق، نہ کہ صرف قبضے کی بنیاد پر۔ یہ ایک طریقہ ہوگا، اس طرح ہوگا فیصلہ۔ لیکن اسلام نے اس ہاتھا پائی کو ختم کر دیا، اور پھر آگے آیت میں فرمایا، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے ان کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن جب دونوں فوجیں آپس میں ملی تھیں ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کو کیا کہا گیا؟ ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ یعنی ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ابو سفیان جو ہیں فتح مکے کے دن مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابو سفیان جس کو مدینے کے قریب سے نکال کر مکے لے جا رہے تھے، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یعنی باقاعدہ اعلان کے تحت جنگ ہوتی، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے، یعنی مقابلے کے لیے نہ آتے، کیونکہ مسلمان اس وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی کہ مقابلے کے لیے ان کو آنا ہی پڑا۔ پھر فرمایا لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یعنی ثابت ہو جائے کہ آئندہ آج کے بعد فتح کس کی ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں کچھ سچویشنز اپنے حق میں بہت تکلیف دہ لگتی ہیں، اچانک کچھ ایسے واقعات اور حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ جس کو انسان اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہے، لیکن اس میں بھی دراصل میری بہنوں خیر ہوتی ہے، اس میں بھی دراصل بھلائی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، اصل حقیقت سامنے آ جاتی، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، یعنی پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ ہی نے
اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے اور اس طرح حقیقی معنوں میں فتح عطا کرتا ہے۔ نمبر 44، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا، حالانکہ وہ 1000 تھے، اور ان کی نگاہوں میں، اور مسلمان 313 تھے، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم پیش کر کے دکھایا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب بتایا گیا کہ پھر فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ نمبر 1 ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کی کثرت کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کریں، میرے ساتھ پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہیں کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ہمیں 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ جب دشمن سے ڈر لگے تو اس کا علاج ہے کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یعنی کنجوسی کرنے لگے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اسے ایک مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر طریقہ بتاتے ہیں، پھر اگر انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ دوسری اہم چیز جو اس موقع پر بتائی گئی ہے وہ ہے کہ کیا کریں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس کی دشمنیاں ختم کر دو، کیونکہ عداوت کا نقصان انسان کے دین کو پہنچتا ہے۔ جب مومن آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے سب سے بڑا نقصان دین کا ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مون دینے والی ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تو 2 طرح دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے پرسنل لیول پر اور ایک ہوتا ہے اجتماعی لیول پر، کلیکٹیو لیول پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو ساری انرجی دشمن سے مقابلے پر چلی جاتی ہے، انسان کی عبادات وغیرہ متاثر ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف جو اجتماعی طور پر عبادتیں کی جاتی ہیں پھر ان میں بھی کمی آ جاتی ہے، آپس میں تعاون نہیں رہتا، کوآپریشن نہیں رہتا۔ جب کوآپریشن نہیں رہتا تو وہ کام جو صرف مل کر کیے جا سکتے ہیں وہ ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور دین کا نقصان ہو جاتا ہے، اور دین کا نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ دین تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اشارہ ہے کفار کی فوجوں کی طرف۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ مکے سے کفار مکہ نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، شراب بھی تھی، اور ہر قسم کے غلط کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر کے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے، یعنی ایک مسلمان کے ظاہر میں اور کافر کے ظاہر میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سامنے رکھو۔
وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یعنی شراب کے نشے میں وہ ایسے دھت تھے کہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان لٹرلی انسانی شکل میں میدان میں اترا تھا جنگ بدر میں کفار کی مدد کے لیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن ہے تو مجھے اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، کیونکہ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے، اور کہنے لگا میرا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تو ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، انہیں کنٹرول نہیں سکتا۔ بدر کے میدان میں جو نکلے تھے وہ صرف اللہ کی خاطر نکلے تھے، بھلا ان سے اور جو فرشتے آئے تھے ان سے شیطان کیوں نہ ڈرتا، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ 49 جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کو تو پاگل کر رکھا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے نا، اور یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ایسے مشکل مواقع پر اسی قسم کے کمنٹس کرتے ہیں، اور دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان دیوانگی اختیار نہ کرے۔ کہتے ہیں نا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، اللہ کا اتنا ذکر کرو۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے، اور یہ کام اللہ پر بھروسے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ اصل میں 70 کے قریب لوگ قریش مکہ کے اس میدان میں مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کی روحیں جب لے رہے تھے فرشتے تو بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کا کیا حال کر رہے تھے، کس طرح ان کو پیٹ رہے تھے، اور کتنی سختی کے ساتھ ان کی جان لے رہے تھے، اور کتنا ان کو ذلیل کر رہے تھے۔ وہ ان کے چہروں ان کے کولوں پر ضربے لگا رہے تھے، مار رہے تھے، ان کو کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، ذوق وذوق و عذاب الحریق، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ قبر کے عذاب سے پہلے ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے جان کنی کے وقت۔ اگر جان کنی کی تکلیف سب کو ہوتی ہے لیکن یہ چہروں پر مارا جانا، جسم کے باقی حصوں پر مارا جانا، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہی ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے سامنے اب آ رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو ہمیشہ حسن الخاتمہ مانگے، اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ بولے، اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمارا بہترین خاتمہ کیجیے گا۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا تھا۔ اب ہمیں قرآن مجید میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس دن وہ ڈوبے، اللہ نے ان کو پانی میں غرق کیا، اس دن کیا کہا گیا کہ اب تم آگ میں داخل ہو جاؤ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس دن شدید ترین یا بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اغرقوا وادخلوا نارا، غرق کیے گئے پانی میں لیکن آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو اس سے قبر کے عذاب یا برزخ کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ کن کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں نہیں پکڑا، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، تو عقاب اور عقوب وہ سزا ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے۔ اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف فائدہ نہیں دیتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو آیت 53 سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اللہ کی سنت۔ اب آیت 53 یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا، وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت 53 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ ہمارا
ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور اگر ہم شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعمت چھین جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے۔ اس کو صرف تکبر نے روکا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی بھی اس دائیں ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ اوپر ہی نہیں اٹھا، وہیں اکڑ گیا، یعنی اس کے دائیں ہاتھ سے قوت ہی چھین لی گئی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے منہ کے سامنے نافرمانی کی، ان کی بات کو جھٹلایا۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ورنہ نعمتیں چھین جاتی۔ 54 آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں لیکن سب کچھ چھین لیا گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے رب کے آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حق سامنے آ گیا تو حق کو نہیں مانے، پھر کس طرح وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ پھر باقی لوگ پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو نہ توڑیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ آیت نمبر 58۔ اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے رکھ دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کا لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ خیانت کس کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال میں، اپنی ڈیوٹی میں، امانتوں میں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں اگر تم میں موجود ہوں تو دنیا میں کچھ بھی گم ہو جائے تو تم پر کوئی افسوس نہیں۔ وہ یہ ہے کہ امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی گفتگو، نمبر 3 اچھا اخلاق، اور نمبر 4 رزق کی پاک دامنی۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جھوٹ اور سچ اور نہ خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یا ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی، پوری پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں، مذاق میں، بچوں سے ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ تعویلیں رکھتے ہیں، تو یہ اس شخص کے مزاج کی، اس کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار ہوتی ہے، کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند ہوتا ہے اس کو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوں، جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جس کو جب یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا۔ اور ڈیوٹی آورز میں خیانت کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے جس کام پر اپوائنٹ کیا گیا وہ نہ کرے، یعنی جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے اس کو نہ نبھائے اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ مسلمانوں کو بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے
کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جدید اسلحہ جدید ویپن سے لیس رہو، تیار ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا، جیسی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے پھر پوری تیاری ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نگل لے کمزور پا کر۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ یعنی جنگ کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا ہوگا۔ جو شخص اس راستے کے لیے مال دے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کرے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اس تیاری میں ایک تو براہ راست جو عامز ہیں، ہتھیار ہیں، وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو اس محاذ پر تیاری رکھنا، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بتاتا ہے۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگ ہی کرو، اور اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا تو صلح کرنا چاہتا ہے تو تم صلح کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ انسان ڈرتا ہے، دشمن اس وقت کمزور ہے، اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں خیر ہے۔ تم اللہ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، بے شک وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے، السمیع العلیم ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے، عزیز الحکیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور دل کی بھی کچھ حالتوں کا نام ہے۔ محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے۔ لپ سروس سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی، آئی لو یو، آئی لو یو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں، ایموجی کونس بھیج دیے ہارٹ کے۔ ایک شخص کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا کیئرنگ ہے، لونگ ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے نہ کوئی محبت کرے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے۔ ایک اور روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ یعنی کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی، اپنی ہی چیزوں سے، اپنی ہی اولاد سے، اپنے اندر کے خول میں رہتے ہیں، وہ ایک شیل میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال نے بھی خوب کہا ہے، محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہو جانے کا امکان ہے۔ نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے اور جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرتے۔ آیت 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد بس کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں۔ اور قیامت کے تک یہی وعدہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اتباع رسول کے فائدے ہیں نا یہ۔ ایک جگہ کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا اللہ کی بخشش کا ملنا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابروں پر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنا ہی زیادہ مدد آئے گی، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، حدیث مبارکہ، مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے، اور صبر سے وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ جو صبر، حدیث میں آتا ہے، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور زیادہ وسیع ہو۔ یعنی اتنی بڑی دولت ہے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ جس کو صبر کی توفیق ہوگی اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو گئی، وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں، آیت 67، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ زندگی میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دیں۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو۔ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا، تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی رائے سے ہی کیا تھا، مشورے سے ہی کیا تھا۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور کفر کا زور کچلا جائے، لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو؟ یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال لینے کے لیے نہیں ہوتی، صرف کیا ہوتا ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے، عزیز حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، کس نے ہجرت کی تھی؟ مہاجروں نے، اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی یعنی انصاروں نے، جو انصار تھے ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے یہ تمہارا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ حجرہ، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، حجرہ سے اس کا مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا، عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے۔ تو حدیث مبارکہ مہاجرہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اور فساد کے زمانے میں عبادت ہجرت ہے، جہاں فساد ہو
تو ہجرت بھی کیا ہو جاتی؟ عبادت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم تو اور اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یا مہاجرین بن کر یا انصار بن کر۔ مہاجرین کون تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور انصار کون تھے؟ جو مدینے کے لوکلز تھے۔ تو مہاجرین کون تھے؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کے سپورٹرز بن جاتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، سب چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، جو ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ وہاں آ کر بہت دل بھی نہیں لگتا تھا، اپنا سب مال و متاع، اپنی پراپرٹی، اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف انصار، انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا، اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا۔ پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے، لیکن خون کے رشتہ دار وراثت انہی میں تقسیم ہوگی۔ لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی انصاروں جیسی۔ اللہ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو، دین آگے نہیں بڑھتا، دین پھلتا پھولتا نہیں۔ جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت، دشمنی، بغض، جیلسی، انواع، تو دین کا چلتا کام بھی رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک ایمان، ہجرت اور جہاد کے فائدوں کا تعلق ہے، حدیث میں آتا ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی، یعنی جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر۔ اور جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو میں نے اس کے لیے جنت کے کناروں پر گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس نے ایمان اور ہجرت اور جہاد کیا، ایک وہ جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی، اور دوسرا جس نے 3 کام کیے، تو جتنے زیادہ کام کرے گا اس کے لیے اس کے اعمال کے برابر زیادہ اجر ہوگا، اور ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوگا۔ فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے، اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، وہ جہاں مرضی فوت ہو اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے۔ تو ہماری یہاں پہ ہم وما توفیقی الا باللہ، یہ ہماری صورت جو ہے ہماری ختم ہو گئی، سورۃ الانفال۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ التوبہ۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ التوبہ کے بگننگ میں وہ نہیں ہوتا، بسم اللہ نہیں ہوتا، سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی۔ تو چلیں ہم سورۃ التوبہ کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔
هو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب. شیخ مقلی ہیں امام کعبہ کے، یہ امام تراویح وغیرہ نمازیں یہ پڑھاتے ہیں، مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے، جس کے بھی آپ نے تلاوت سنی. تو سورۃ توبہ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، یہ آیت، یہ صورت ایسی اتری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے ہی لکھوایا. یہ صورت گویا سورۃ الانفال کا تتمہ یا بقیہ ہے. یہ 7 بڑی صورتوں میں سے 7ویں بڑی صورت ہے، جس میں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے. اس کی آیت 25، اس کی آیت 26 اور 40 آیت سکینت کہلاتی ہے. انشاءاللہ جب ہم اس آیت پہ پہنچیں گے تو تلاوت سکینت بھی سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اطمینان اور سکینت سے ہمارا دل بھی مالا مال ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکے کے بعد یہ صورت اتری. اس صورت کا ایک نام ہے التوبہ اور دوسرا ہے البراء. ٹھیک ہے، براء کا لفظ صورت کے شروع میں آتا ہے، شروع میں ہی آتا ہے براءۃ من اللہ و رسولہ. براء کا مطلب اعلان برات یا بیزاری کا اظہار ہے، اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا. تو اسی لیے اس کی شروع میں ہی کیا ہے، برات کا لفظ ہے. تو یہ صورت کا نام براء ہے اور دوسرا نام توبہ ہے. تو یہ نام اس لیے چنا گیا کہ اس صورت میں ایک واقعہ ہے جنگ تبوک کا، جس میں کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے آج کل کرتے کرتے دیر کر دی اور نہ جا سکے. نیتیں ان کی درست تھیں تو ان کو معاف کرنے کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا. پھر 50 دن کے بعد وحی نازل کر کے ان کو معاف کیا. تو انہوں نے جو توبہ کی تھی اسی مناسبت سے اس صورت کا نام التوبہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت 9 ہجری میں اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری کب تھا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا. تو مکہ فتح ہونے کے بعد تو 9 ہجری میں اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ پیغامات دے کر اس صورت کی ابتدا کی آیات دے کر فرمایا کہ آپ جائیں اور حج کے موقع پر تمام لوگوں کو یہ صورت سنائیں، سب کو بتا دیں. یہ قربانی کا دن تھا. اس دن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان آیات کو پڑھا کہ مسلمان اگر تمہیں اس علاقے میں برداشت کریں گے تو 4 مہینے ان کافروں کو مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر تم اس علاقے میں برداشت کریں گے تو 4 مہینے، ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا، کیونکہ دین پھیل چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا. یہ موقع ہے تمہارے رجوع کرنے کا، اسلام کی طرف پلٹ آنے کا. اگر توبہ کر کے توبہ کر کے مسلمان ہونے کا. تو یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی. تو اور بنیادی طور پہ اس کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن نہیں، بسم اللہ تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ ایک عادت ہے نا. ابھی میں نے کہا کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں براءت ہے مشرکوں سے. بسم اللہ نہیں پڑھنے چاہیے. اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ مدینہ کے دور کی آخری نازل شدہ صورت ہے، جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ گیا تھا. تو ان کے لیے رفع امان تھی، یعنی امان ختم ہے، اب معاہدے ختم ہیں. پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی تھی کہ اعلان ان کو سامنے لا کر ختم کرو. اب اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا. اعلان برات ہے، یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے ہوئے تھے. پھر پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی پھر بھی انہیں مدت دی گئی کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں، چاہیں تو مسلمان ہو، چاہیں تو مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ مکہ مدینہ جو ہے نان بلیورز نہیں جا سکتے، صرف جو ہے مسلمان جاتے ہیں. یعنی پھر انہیں مدت دی گئی کہ اس میں فیصلہ کر لیں، چاہے تو مسلمان ہو جائیں تو مسلمان کا علاقہ چھوڑ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر. حدیث سے ثابت ہے کہ منا کا دن
جو حج اکبر حج اکبر تھا یوم نہر کا دن تھا، ٹھیک ہے، یہ صورت لوگوں کو سنائی گئی، یا علماء کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، جس میں بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی کرم اللہ وجہ کو۔ تو جو حج کا دن ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اگر توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو امن میں رہو گے، اور اگر نہیں چاہتے تو پھر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اب تمہاری شامت کا وقت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلے بہت ظلم کیے نا، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال مکے میں رہے، اور پھر وہ 10 سال 13 سال مکے میں رہے، اور 10 سال مدینہ میں رہے، تو 23 سال بہت ظلم و ستم ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بج ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا تمہارے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح چلے، ان کے ساتھ کی گئی مدت پوری کی جائے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سنا دو تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جنگی چال کے طور پر مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس وقت بھی قرآن سنا دو، یعنی کسی بھی موقع پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو آپ کو، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہو تو بھی سناؤ، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سن کر دل ہل جاتا ہے۔ کل ہم بھی ہل گئے تھے نا، وجلت قلوبہم، ہم سب کو بھی رونا آ گیا تھا کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت ہوتی تو دل ہل جاتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر دل ہل جاتے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارے وہ دشمن جو تمہارے خلاف ہیں تو وہ قرآن سن کر تمہارے دوست بن جائیں گے، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے، جیسے بہت سے مواقع پر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے دشمنوں کو قرآن پڑھ کر سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، پگھل اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آیت نمبر 7۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے وفادار تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی اور پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط ہیں، کفر سے انسان توبہ کر کے پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا، اور سوائے اسلام کے حق کے ان کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان ایمان لائے، نمبر 2 توبہ کرے، نمبر 3 نماز قائم کرے، نمبر 4 زکوٰۃ دے۔ ایسے ہی لوگ پھر دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر دوستی نہیں ہو سکتی جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے تعلق میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا اثر ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔
اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان لوگوں کے دل کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، علیم حکیم ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، در حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، حبطت اعمالہم، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا بھی ہے، مثلا وہاں اگر کسی کو کلینر کے طور پہ رکھا ہوا ہے مسجد کے ملک حصوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کوئی مسجد کی فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈال رہا ہے جبکہ وہ خود مومن نہیں، تو ان کا یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مسجدوں کا خیال رکھنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کی تعمیر کرنا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، ان میں نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری سننے، ہم روز دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی جگہ دے دے اللہ تعالیٰ، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کہ ہم بھی ساری یہ خدمت کریں، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اور یہ کہ صفائیاں بھی کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب ترین کاموں میں سے۔ آمین بولے سب لوگ، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں، حدیث مبارکہ، جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل امام، ایک عادل امام اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یعنی کون ہے؟ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ 7 آدمی، کل بھی ہے حدیث مبارکہ گزری تھی، آپ نے اسکرین شاٹ تو لیا ہوگا۔ مسجد میں لگا ہوا ہے، جس سے مسجد سے معلق ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے۔ تراویح ہو یا قرآن کی مجلس ہو، اس کے بعد جب ہم اٹھیں تو ہمیں چاہیے میری بہنوں کے مسجد کو صاف کریں، اس جگہ کو صاف کریں، کوئی چیز وہاں چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے، خواہ لیٹر ہو یا اپنی پانی کی باٹل ہو۔ ہم لوگ اناؤنس کر کے تھک جاتے ہیں، ہم مسلم سینٹر جاتے ہیں تو پانی کی باٹلز ہمیں دی جاتی ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تراویحوں میں۔ جتنی بچی اٹھا لیں اس کو، بچوں کو لے کے آتے ہیں ہم لوگ، تو وہ بچوں کے جو کھانے پینے کے ریپرز ہوتے ہیں، چپس کے اور پتہ نہیں چیز کلز کے اور وہ کیا بچوں کی سارے چیزیں ہوتی ہیں، بوفا بچوں کا جو ہوتا ہے، وہ سارے ریپرز بھی چھوڑ دیتے ہیں وہیں پر۔ دیکھا ہوگا اکثر آپ نے، اور یہ مظاہرے ہم اس میں ضرور دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کے وقت، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم نے پیچھے آیت گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو کیا کہا تھا کہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا کرو، میرے گھر کو صاف کرو۔ تو مسجد کی صفائی کا حکم پیغمبروں کو بھی دیا گیا۔ پھر ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہے؟ تو مساجد کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں۔
پھر مسجد کی آبادی جنت میں مہمانی کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ نے جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو پلیز کبھی بھی مت ناراض ہوں، کبھی بھی اپنے ہسبینڈس کو مت کہیں کہ آپ تو مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو۔ فرسٹ لیسن فار می نا، کہ بیچارے وہ دوڑتے ہیں تو مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ تو دیکھیں کتنے اجر ہیں مسجد میں جانے والوں کے۔ آیت نمبر 19، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں، یعنی مسجد الحرام میں بیٹھنا، وہاں کی صفائی کرنا، وہاں پر عبادت کرنا، یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان آیت 20، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ سبحان اللہ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اللہ کی پہچان کے بغیر اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تڑپتا۔ تو انسان اس کے آگے صحیح معنوں میں جب جھکتا ہے جب اس کی پہچان ہو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کی رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا تحب الکفر علی الایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارا وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے محبت کرنا ہے، جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ایسی محبت کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ تعالیٰ کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو۔ اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونا چاہیے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلاً قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جد و جہد اور کوشش کے لیے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ اپنی انٹیلیجنس سے ہو، چاہے وہ اپنی کسی اسکل کے ذریعے ہو، کوئی بھی چیز، چاہے یہ آپ واٹس ایپ پہ میسیجز کر کے اس درس میں بلاتی ہیں، فون کر کے بولتی ہیں، جو بھی، جب ہماری جاب پیچھے ہمارا اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا آگے، ایسا پیشن کہ باقی ہر چیز اس کے سامنے مان پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں اور اس کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں، جب تک یہ تڑپ نہیں ہو کہ اللہ کے لیے جی رہے ہیں مر رہے ہیں، اس وقت تک سچے مومن نہیں قرار پائیں گے، کیونکہ زبانی یہ دعویٰ کرنا اللہ سے محبت ہے،
یہ بہت بڑا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا، اپنی انا قربان کر دینا، اور اپنی اعلیٰ ترین خدمت کو، جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو ملینر بن جائے نا، اور ان کو دین کے لیے استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرنا، ان تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اس کے لیے جینا ہے ہمیں، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور جیسے کہ شعر بھی ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی میری نماز، روزہ، ہر چیز اصل میں اس کام کی تیاری کے لیے، وہ الگ سے کچھ نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرے مناسک اللہ رب العالمین کی۔ آیت 25۔ اچھا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اصل میں حنین جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں پر جو ہے حوازن اور ثقیف دو قبیلے رہتے تھے، اور یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ہے تیاری کر رہے تھے جنگ کی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف نکلے۔ یہ فتح مکے کے 8 یا 10 دن بعد شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو کیا ہوا، یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 لوگ تھے، تو سب خوش ہو گئے کہ اب تو ہم دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، اب تو ہم جیتے ہی جیتے۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوری طور پر انجام دکھا دیا کہ مدد تو اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، کثرت تعداد سے توقع نہیں ہوتی۔ بدر میں تمہیں کامیابی ہوئی تھی کم تعداد کے باوجود، تو یہاں زیادہ تعداد تم دشمن سے پسپا ہونے لگے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے تیر برسائے تھے کہ مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے، میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ پھر اللہ نے سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر تم پر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ ابھی آیت سکینت ہے، تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت سکینت کون کون سی صورتوں میں ہے۔ تو یہ آیت سکینت کہلاتی ہے۔ سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینت انسان کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے۔ سکینت دوسرا والا دکھا دیں پہلے، آیت سکینت کہلاتی، وہ والا سلائڈ دکھا دیں پہلے۔ یہ آیت سکینت کہلاتی، سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینت انسان کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے۔ سکینت خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ اللہ کی عطا کیے گئے رتبوں میں سے رتبہ ہے۔ یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جتنی محنت ہوگی اللہ کی راہ میں، جتنے ہم اچھی عبادتیں، ایمان لانا اور خالص اللہ کے لیے سارے کام کرنا، تو کیا ہوگا، سکینت ہوگی اور سکون آئے گا، اور خوف کے وقت دل میں مضبوطی پیدا ہو گئی، اور یہ رتبہ ہماری ذاتی محنت سے حاصل ہوگا کہ کتنے ہم حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتے ہیں خالص نیت سے۔ تو قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے۔ ایک بار سورۃ البقرہ آیت 248 میں، جو آپ پڑھ چکے تھے اور آیت سکینت سن بھی چکے تھے۔ 2 بار سورۃ التوبہ، یعنی اس وقت ہم سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں تو آیت 26 اور 40 میں ہے، تو اس وقت ہم آیت 26 پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہم اس کی تلاوت سنیں گے۔ 3 بار سورۃ الفتح میں آیت 4، 18 اور 26 میں، آیت نمبر 4، 18 اور 26۔ جب انسان ان آیت کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شاید شیطانی حملوں سے نجات پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں یہ آیت ہوگی، اور یہ میں تلاوت سنتے ہیں اور آیت کو آپ لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ سکینت نازل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت سکینت ہے، تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو دکھا دیا گیا کہ کہاں کہاں آیت سکینت ہے۔
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اچھا، پھر اب آیت نمبر 40 پہ دوبارہ بھی سنیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے دلوں کو سکینت سے مالا مال کر دے. یہ میں آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ پہ بھی یہ ریکارڈنگ بھیج دوں گی، تو اس کو سنا کیجیے گا انشاءاللہ. اچھا، تو پھر اللہ نے سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل کر فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. تم بھی دیکھ چکے ہو اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، فزیکلی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے. یہ مطلب نہیں کہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اچھوت بنا لیں اس کو، یا اس کا کپڑا ناپاک ہے تو اس کے پاس نس سے نہ گزرو، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہے. لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد الحرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، یعنی اب اللہ کے گھر کی عبادت پاک گھر کی صرف پاک لوگ ہی کریں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کیونکہ حج کے ساتھ ان کا بزنس بھی وابستہ تھا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. صرف دنیاوی تجارتی فائدوں کی خاطر اپنے دین کو قربان مت کرو، دینی روایت کو کمپرومائز سیکریفائز مت کرو. آیت نمبر 29. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اتنی شخصیت پرستی کہ وہیں سے شرک کی ابتدا کی. انہوں نے اپنے علماء کو یا ان کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے برابر قرار دیا. اور بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکالر، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ان کی کیا ورڈکٹ ہے. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو الزام کیوں ہے ہم پر؟ آپ سب نے فرمایا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو جو حرام مانتے ہو، اور جو یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال قرار دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. تو فرمایا یہی تو ان کو الہ ماننا ہے کہ ان کے ورڈکٹ کو مان لینا، یہ نہ دیکھنا اللہ رسول نے کیا فرمایا. حلال اور حرام کا قانون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے حلال کرے،
جس کو چاہے حرام کرے۔ بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے، ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا کرنے والا مجرم ہے، اور اگر کوئی ایسے اس کے کیے کو مان جائے تو وہ اس کو ایک طرح سے الہ مان رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ یعنی اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی اسلام ہر دین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی نذرانے لوٹتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے دین ایجاد کر کے انہیں دیتے ہیں۔ دین کے نام پر طرح طرح کی رسمیں انہوں نے گھڑ لی ہیں جس سے یہ دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، اور انہیں اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، یعنی اصل کام نہیں کرنے دیتے، اصل جگہ خرچ کرنے نہیں دیتے۔ اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں، قیامت کے دن وہ مال جہنم میں تپا کر مالداروں کے چہروں پر، پیٹھ پر اور سائڈس پر لگا دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ بھی کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے، گنجے سانپ کی شکل میں مال آئے گا اور جسم کو لپٹ جائے گا اور جبڑے کو کاٹے گا، ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا اور اسی طرح سارے بدن کو چبائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اس کا کاٹنا صرف جبڑوں تک نہیں ہوگا، وہ سانپ سارے جسم کو ڈسے گا۔ وہ سانپ کیا ہے؟ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ استغفر اللہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی یہ 12 مہینے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہے، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اب رجب سے گزر رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ تاریخوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے کہ 4 مہینے تھے نا حرام مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اس میں یہ ہے جو ہے چوری ڈکیٹی لوٹ مار نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں لڑتے تھے، تو یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے کو توڑ کر دوسرے مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیتے تھے۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر سفر کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دینا، جو حرمت والے مہینے نہیں ہوتے تھے ان کو حرمت والا قرار دے دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، جو ایک بہت ہی فیصلہ کن مارکہ آرا جنگ تھی جس کے لیے نکلنے کو کہا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر جنگ ہوئی نہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو آزما لیا گیا، سب کو کھلے عام نکلنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے پر، یہ بہت لمبا واقعہ ہے اس کا، تو جب ہماری تفسیر آئے گی تو اس میں کریں گے نا۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جنگ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے، ٹھیک ہے، یا پھر یحییٰ نے اپنی انگشت شہادت کی طرف اشارہ کیا، پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لائی۔ اس سے بس یہ ہے دنیا جو تھوڑی دیر میں ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، آپ نہ بھی پہنچے کسی چیز سے تو خود ہی ایوپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کا جو کچھ ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں خود بخود ایوپریٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کتنا بھی اکٹھا کر لیں، اول تو ہے تھوڑا، اور وہ بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ کپڑے لو بوسیدہ ہو گئے، فرنیچر لو ٹوٹ گیا، کریک ہو گیا، ہوتا ہے نا، ہر چیز فنا ہو جاتی۔ آپ سوچتے ہیں ابھی 5 سال پہلے 10 سال پہلے تو فرنیچر کہتے ہیں نہیں نہیں چائنا کا ہے، لیکن نہیں، چائنا کے لیں ہیوی سالڈ لیں کچھ بھی لیں، ہر چیز فنا ہونے والی۔ اس کی مثال آپ کو بتائی گئی نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ انگلی کا بتایا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قلیل بنایا، اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ بھی قلیل ہے، وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، قلیل ہوتا ہے تھوڑا، تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور اس میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال پانی کے ایک حوض کی طرح ہے جس کا سارا صاف پانی پیا جا چکا ہے، اب باقی گدلا پانی ہے۔ تو اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ ہر چیز میں پولوشن ہے، سمندر میں پولوشن، ہواؤں میں پولوشن ہے نا، یعنی دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں ہم یہ کہیں کہ بہت ہی پیور ہے اور خالص فریش اور اچھی ہے۔ غذا میں پولوشن، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی ہر چیز کے اندر ایسی ملاوٹیں ہیں کہ جن کو انسان بعض اوقات جانتا ہے اور بعض اوقات جانتا بھی نہیں کہ ہمیں کیا کھلا پلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کس قدر سچا ہے کہ پہلے ہی دنیا تھوڑی رہ گئی ہے، اور اس تھوڑے کا بھی جو بچ گیا ہے وہ بھی بہت گدلا ہے، خراب ہے، اس قابل نہیں کہ انسان یہاں کا مال سمیٹے۔ یعنی اب ہم سیب بھی کھاتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ سیبوں کو، سبزیوں کو اس کے چھلکوں کے ساتھ کھاؤ، ٹھیک ہے، جو سیلڈ وغیرہ بناتے، کھیرا، ایپل وغیرہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، چھلکے اتار دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے اسپرے کرے جاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ اتنا ہو رہا ہے کہ وہ اچھی حالت میں رہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کو اسپرے کیا گیا ہے تو ہم وہ کاٹ لیتے ہیں، اس میں سے بھی غذائیت چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بہت سچ ہے کہ جو اب اس تھوڑے کا بھی جو بچا ہے وہ بھی بہت گدلا ہے، خراب ہے، اس قابل نہیں کہ انسان یہاں کا مال سمیٹے۔ اس لیے ہمیں اپنی زیادہ بڑی ایفرٹس اس کام کے لیے لگانی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ غیبت، سلینڈر، بغض، گل، کینہ، حسد، جلن، انوی، جو کچھ ہے سب ختم کر دیں۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ طریقہ ہے، جو طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو اسکل ہم کو دی ہے، اس کے ذریعے محنت کر کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آرام سے سو جائیں، اس کے ذریعے محنت کر کے جنت کمائیں، آرام سے نہیں سو سکتے، آرام سے سوئیں، آرام سے جیے، آرام سے انہی مزے سے اپنی زندگی گزاریں۔ پھر کہیں اب جو کچھ فارغ وقت ملے گا پھر کچھ اللہ کے دین کے لیے کام کروں گی، فارغ ہوں گی تو دین کی محفلوں میں چلی جاؤں گی، یا اپنے محلے میں درس نہیں ہو رہی تو کسی کو کہوں گی، جب دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ بہرحال قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی دین کے لیے نکلنا ہے، اور تمہیں بدل کر ایک اور قوم لے آئے گا، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، تم منہ موڑتے ہو تم موڑ جاؤ، اللہ کے دین کا کام نہیں رکنے والا، ولا تضروا شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم ترونہا۔ جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، اشارہ ہے غار ثور کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پناہ لیتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب وہ دونوں غار میں تھے، کون سے غار میں تھے؟ ہجرت کے لیے کرنے کے لیے کے راستے میں تھے، مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، دشمن طاق میں تھے، تو حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو کیا کہا گیا اس آیت میں؟ ثانی اثنین، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو غم نہ کرو، دشمنوں سے مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر لگ گئی تھی، کیونکہ کفار بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، ورنہ ایسے موقع پر پینک ہو کر انسان کچھ بھی ریئیکشن کر سکتا ہے، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ آیت سکینت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا۔ تو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، تاکہ آپ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ آیت سکینت جو ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے، کہاں کہاں آ رہی ہے۔ کہ آیت سکینت کہلاتی ہے، سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سکینت انسان کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے، سکینت خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ اللہ کی عطا کیے گئے رتبوں میں سے رتبہ ہے، یہ رتبہ انسان کے ذاتی محنت اور کسب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا کن کن آیتوں میں قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر آیا ہے۔ ایک بار سورۃ البقرہ میں آیت 248 میں آپ پڑھ چکے، پہلے پارے سے تو دوسرے تیسرے پارے سے آپ گزر چکے، اور آیت سکینت بھی وہاں ہم نے سن لی تھی۔ 2 بار سورۃ التوبہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں آج کے دورہ قرآن میں، سورۃ 26 میں ہم نے آیت نمبر 26 میں ہم پڑھ چکے۔ اب آیت 40 میں ہم پھر سے آیت سکینت سنیں گے۔ اس کے بعد 3 بار سورۃ الفتح میں آیت 4، 18 اور 26، آیت نمبر 4، 18 اور 26۔ جب انسان ان آیت کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں سے نجات پا جاتا ہے، دل میں سکینت نازل ہو جاتی ہے، اور سکون اور وقار پر یہ آیت ہمیں ابھارتی ہے۔ تو چلیں ہم اس کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب میں چلاتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں کہ اللہ ہمارے دل کو بھی سکینت سے مالا مال کر دے۔ چلے تو ہم اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو یہ تھی آیت سکینت کی آیات، ٹھیک ہے، آیت سکینہ۔ چلیں اب اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ تو ہم غم کے لیے دیکھتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا۔ تو غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے۔ اس لیے دعائیں بھی کرے، کوشش بھی کرے اور محنت بھی کرے۔ لیکن جب غم اور ڈپریشن ہوتا ہے تو لوگ بہت سی چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ پہلے میں بتایا تھا کہ یا تو بہت کھانے لگتے ہیں، یا بہت سونے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی ٹیبلٹس لے لیتے ہیں کہ نیند آ جائے، یا کہ کوئی جو ہوتے ہیں بہت زیادہ رف گاڑی چلانے، ڈرائیونگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت غم میں رہیں، ذکر نہ کریں،
وہ تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، تو اس کے لیے دعائیں بھی کرنے چاہیے. تو ہم دعا دیکھ لیتے ہیں جو آپ لوگ پڑھتی ہیں صبح شام کے اذکار میں، حفاظت کی دعاؤں میں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر و غم سے اور کمزوری اور سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے سخت غلبے سے. مجھے معلوم ہے آپ لوگ پڑھتی ہیں، لیکن ایک یاد دہانی تھی، آپ کے پاس کتاب بھی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور قرآنی و مسنون دعائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، جس کے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے لے جائے. اچھا چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے نہیں جی ہم لوگ آیت نمبر 40 پہ تھے جی، حدیث نہیں ہے 41 کر رہے ہیں انشاءاللہ. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو یعنی جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ. مال کھانے کے لیے مت جاؤ، مال لگا کر جاؤ اور آخرت کماؤ. لوکانہ اردن قریباً و سفراً قاصداً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اف اللہ عنکا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ خود ان کو رخصت نہ دیتے تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے تو دراصل منافق جھوٹے بہانے لے کر اجازت لے رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا عذر قبول کر رہے تھے. اچھا تمہارا یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے اچھا تو آپ کہتے اچھا جاؤ کوئی بات نہیں. کوئی کہتا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اچھا جاؤ کوئی بات نہیں. کوئی کہتا میرے بچے بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جاؤ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہر ایک الگ الگ بہانہ لے کر آیا کہ ہم ساتھ نہیں جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عذر قبول کر لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول نہ کرتے، پھر دیکھتے کہ کون سچے ہیں. تو جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. تو دیکھنا کیا ہے کہ ہم دین سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس وقت عذر سامنے لے کر آتے ہیں یا پھر قربانی کے درجے پر اس کام کو کر جاتے ہیں؟ تو امتحان سب کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر طرح کا نفاق دور کر دے، جس کی ہمیں خبر ہے یا جس کی ہمیں خبر نہیں. اور جب اللہ کے راستے میں کسی قسم کی قربانی کرنی پڑے تو ہم عذر بہانے نہ تلاش کریں. 46. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ تھا کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. یعنی پچھلی جنگوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو جنگ تبوک کے موقع پر ہیں، لیکن اب تو یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں کوئی ایسا نہ بچا تھا جس کا نفاق کھل کر سامنے نہ آ گیا ہو، کیونکہ سخت قربانی کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ بعض وقت ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے آزماتے ہیں، اور بعض وقت بڑی سخت قربانی کا مطالبہ آ جاتا ہے، اور خصوصاً ایسے موقع ہیں جس میں واقعی کفر و اسلام کی ایسی جنگ ہو کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. بہت سے بہانے تھے لیکن ایک بہانے کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا. وہ کیا کہ مدینہ والوں میں سے ایک شخص تھا جدید بن قیس، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا کہ میں عورت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور آپ لوگ رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ جنگ تبوک جو تھی نا، تو سارا جنگ تبوک کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں. تو میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. دیکھے بہانہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کے کسی غلط کام کا ارتکاب کر لوں. ٹھیک ہے، یہ کون تھا؟ یہ شخص جد بن قیس تھا.
تو وہاں جا کے کسی غلط کام کا ارتکاب کروں، بہتر ہے میں یہیں رہوں تاکہ تقویٰ کو مینٹین کروں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا. اور پھر کیا ہوا کہ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ نام نہاد فتنے سے بچتے ہیں، اصل فتنے میں تو مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر مصیبت آتی ہے. آیت 50. تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر دنیا پرست اور دین پرست ذہنیت واضح کر دی گئی، کیونکہ دنیا والا جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو دین کو چاہتا ہے، دین کی محبت رکھتا ہے، وہ سب کچھ دین کی محبت میں کرتا ہے. اس لیے دنیا والا صرف اس کام کو کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور دین والا جو ہوتا ہے وہ اس کام کو کرتا ہے جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں ہے کہ قُل لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی نقصان ہونے کا جو ہے اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ ہو جائے گا، وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو جائے گا، وہ ضروری نہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے تو ہوگا. یہ بات یہاں بتائے گی. تو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ. ان سے کہیے، آیت 52، ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے اور ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے منتظر ہیں. اچھا اب یہاں پہ جو دو بھلائیوں کی بات کی گئی نا، کہ ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. دو بھلائیوں سے مراد یعنی ہماری کامیابی یا شہادت، یا ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہوگی ہمارے لیے یعنی حسنہ ہے، بھلائی ہے. کہ کیا ہوگا، یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے جنگ میں یا ہمیں شہادت ملے گی. انفقوا طوعا اور کرہن، ان سے کہو کہ اپنے مال خود خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا با کراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم لوگ فاسق ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، خوشی سے نہیں خرچ کرتے. یہ منافقت کی علامتیں ہیں. نماز سستی سے پڑھنا، مصیبت سمجھ کے پڑھنا، اور اللہ کے راستے میں بھی دل تنگ ہو. تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا سستی سے میں نماز کی طرف آتی ہوں اور اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو کیا میرا دل تنگ ہو جاتا ہے. ان کے مال و دولت، ان کی کثرت، اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی دنیا میں وہ کتنے ہی ہیں. ہاں وہ حدیث دکھا دیجئے، وہ دکھا دیجئے، پڑھ لیتے ہیں، وہ حدیث رہ گئی. ابن دلمی کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے یہ امید ہو کہ اللہ اس شبے کو میرے دل سے نکال دے گا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہے. اگر تم عہد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اس کو تمہاری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ. اور یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچتا، اور جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پہنچ جاتا. اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے تو ضرور جہنم میں داخل ہو جائے. تو تقدیر پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، جو پہنچنے والا ہے وہ پہنچ کر رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 54 دیکھتے ہیں. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ کیا نماز خوش دلی سے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیتے تھے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا سستی سے کسمساتے ہوئے نماز کے لیے آتی ہوں میں اور آپ، اور یہ اس کو مصیبت سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے تو کیا تنگ دلی سے دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کرائٹیریا. ان کے مال و دولت اور ان کی اکثریت
اکثر ان کی مال اور ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھو، یعنی دنیا میں وہ کتنے فلرش کر رہے ہوں اسے کبھی بھی دھوکہ نہ کھاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کو مال کی محبت میں گرفتار کرے، پھر ان کے سامنے ان کا مال برباد ہو، ان کو شدید ترین غم سے دوچار کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں جان دیں، یعنی انہیں ایمان کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جا پناہ پا لیں تو کوئی کھو یا گھوس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، کیونکہ مال کے جو پجاری ہیں، مال کی پرستش کرنے والے ہیں، یا مال ہی کے لیے اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، درہم اور دینار کے بندے ہیں۔ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے سے بھی کتراتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، اگر مجبوراً کہیں دینا پڑتا ہے تو مصیبت کے بارے دیتے ہیں، اور اگر پھر کہیں مال غنیمت ملتا ہے اور انہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ، حدیث مبارکہ ہے، اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جائے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، ناراض ہوتا ہے، ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے، یعنی ایسے لوگ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں جو اللہ کی راہ میں قربانیاں نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے لیے جیتے ہیں، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے جیتے ہیں اور دین کے راستے میں کچھ نہیں کرتے۔ آیت 59، کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو مال حکومت کے خزانوں میں آئے گا اس سے ہمیں استفادے کا موقع مل کر رہے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، غور سے سنیں، یہ زکوٰۃ کے حکم کی آیت ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے نا، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے تو اس آیت کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ بتایا جائے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے۔ فقراء، فقیر کی جمع فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا مسکین جس کے پاس ہے مگر حاجت پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آیت تو میں نے پڑھ دی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے۔ جی ہاں، اس کو ذرا براڈ کریں۔ عاملین، جو اسلامی حکومت کے، یہ عاملین کا لفظ جو ہے آیت میں تھا، ٹھیک ہے، عاملین جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہیں، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے نہیں۔ اور مؤلفۃ القلوب، جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں۔ رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزادی دلانے میں، یا قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو رہا کرانے میں۔ تو آج کل تو غلام نہیں ہے تو قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو رہا کرانا۔ غارمین، جو مقروض ہو گئے ہوں یا جن کے اوپر ضمانت کا بوجھ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فی سبیل اللہ، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد ہے، دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں۔ ابن السبیل، یہ سارے اس آیت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے مکان پر غنی ہی کیوں نہ ہو، تو ان سب کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق یہ تمام افراد یا مدیں ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ رمضان آئے گا، یہ سب آپ سب کو بھیج سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ تمہارے سامنے آیت نمبر 62،
یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں بری باتیں پیٹھ پیچھے کرتے چھپ چھپ کے، تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی جسٹ کڈنگ، بس ہنس رہے ہیں، مذاق کریں۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ ہنسنے کے لیے، لطیفوں کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے دین ہی رہ گیا تھا؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی کم عقل لوگ تو شاید معاف بھی کر دیے جائیں جو دیکھا دیکھی ہنسی میں شریک ہو گئے، لیکن جو اصل سرغنے ہیں ان کو تو پکڑ ضرور ہوگی، یعنی جو انیشیٹو لینے والے ہیں اور جو جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، نسوا اللہ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں اور اب اپنے ہاتھ خیر سے روک رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے، نیکی کے کاموں میں ان کا ہاتھ بالکل کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ منافق ہی فاسق ہے۔ یہ منافق وہ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے اور لیکن کر کے کچھ نہیں دیتے تھے، دین کی کوئی خدمت، کسی قسم کا کوئی کام ان کا شوق نہیں تھا، ہاں اپنے ذاتی کاموں کے لیے خوب بھاگ دوڑ کر سکتے تھے۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ ہی وہی ہیں جو تم سے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال و اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا کیا دھرا سب ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ آیت نمبر 71 اور جو یہ منافقوں کی آیت گزری تھی نا، آیت نمبر 67، ضرور ان کا کمپیریزن کیجیے گا، جا کے پڑھیے گا نا، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 71۔ پہلے وہاں منافقوں کی بات تھی، یہاں مومنوں کی۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مومن کا مومن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت انوکھا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عمارت سے تعبیر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا کہ کس طرح مومن کو تقویت دیتا ہے۔ آیت نمبر 72، اچھا نہیں، اس کے بعد ہے ہاں، اس کے بعد جب لوگ اللہ کے کام کرنے والے اکٹھا مل کے چلیں گے اور اس میں خاص طور پر اکٹھے ہونے کے بعد نیا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ان کے امتیازی شاعر ہوں گے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پہ اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ
اکبر ذالک وهو الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، آمین۔ یعنی دنیا میں انسان اگر اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے، کوآپریشن کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان اور ایمان کے ساتھ جو عمل صالح ہے اس کے صلے میں جو جنت دے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ آپ سب نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، اللہ ہمیں اس کا جنت الفردوس عطا کر دیجئے۔ اور تو آپ تو کتنی خوبصورت ہوگی ایمان والوں کے گھروں کی خوبصورتی اور وسعت کا کیا ہی ٹھکانہ، جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے کھوکھلے موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، یعنی ایک موتی جو اندر سے خالی ہوگا، اس کے اندر اس کا گھر ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ صحیح بخاری میں بخاری کی کلاس ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے، تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا نا یہ جنت میں جو موتیوں کا جو محل ہوگا۔ آیت 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام میں لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا ہے، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی قیامت تک یا مرتے دم تک وہ منافق رہیں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت 79، وہ تو خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو بردا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اب یہ ایک واقعے کا ذکر ہے، جیسے جنگ تبوک میں جانے کے لیے ایک شخص نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا تھا جنگ تبوک میں جانے کے لیے، اور معاوضہ ملا وہ لا کر پیش کر دیا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے منافق کہ اچھا اتنے سامان سے یہ روم فتح کرنے چلا ہے، ظاہر وہ بیچارے نے رات بھر کنواں چلایا تو کیا ملا ہوگا، چند کھجور ہیں تھوڑا سا، تو انہوں نے منافقوں نے مذاق اڑایا کہ چلیں روم فتح کرنے چلے، تو اتنے سے معاوضے سے روم فتح ہو جائے گا۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی نیکی کے کاموں سے روکا کہ اب گرمی ہے کہاں جنگ تبوک پہ چلے ہو، پیچھے بھی بتایا نا کہ جو نیکی کے کام سے روکے گا وہ منافق ہے۔ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کل نار جہنم اشد، کاش وہ سمجھتے، حدیث میں آتا ہے تمہاری یہ دنیا کی آگ
جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور 70 حصہ بڑی ہوئی ہوگی آگ، اور سمندر کے پانی سے اس کو 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں سے اللہ کسی ایک کا کوئی فائدہ نہ رکھتا۔ آپ لوگوں کا ریویژن ہے، صحیح بخاری میں پڑھ چکے تھے، یعنی زندگی قائم نہ رہتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، یعنی مسلسل آگ جلاتا جا رہا ہے، آگ کو بھڑکانا اور زیادہ کرنا اس کا کام ہے۔ اور پھر ایک جہنمی کا سانس 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے، یعنی اگر ایک جہنمی یہاں بیٹھا ہونا تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو اس کی سانس ہی جلا دے۔ یعنی جہنم کا شخص جب صرف وہ سانس لے گا، بریدھ آؤٹ کرے گا، تو اگر وہ دنیا میں کرے تو 1 لاکھ لوگ مر جائیں اس سانس سے، اتنی سخت گرمی ہے وہ سانس بھی۔ پھر حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں 1 لاکھ یا زائد افراد بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کل نار جہنم اشد حرا، کاش وہ سمجھتے جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے، یعنی جو عذاب ملے گا وہ ایسا ہے نا جو بھی ہم نے جہنم پا اس پہ تو رونا چاہیے، اس پہ رونا چاہیے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ہنسنا اور قہقہے لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو غفلت میں لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو قہقہے بھی نہ لگائیں، زیادہ بھی نہ ہنسے کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، چلیں آیت نمبر 83، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری مائیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی آپ ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ اب منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ یہ میں نے اب بتایا تھا کہ یہ آپ لوگ دیکھ کے آئے گا، کسی درس میں ہمارا یہ سوال آیا تھا، تو وہ منافقوں کے نام رسول اللہ علیہ وسلم کے رازدار کون تھے؟ حذیفہ بن یمان، اور پھر حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو امانت رکھی تھی نا اللہ کی، کسی کو نام نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے کہ جب حذیفہ بن یمان کسی کے جنازہ پڑھانے نہیں جاتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں، تو پھر وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہو۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا۔ دیکھیں ان کو کیا کہا اللہ نے، گھر بیٹھنے والیوں، ہے نا، جیسے عورتیں گھر بیٹھتی، مرد تو نہیں بیٹھتے، جہاد کا حکم آیا تو جانا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 88، بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان مال سے جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب عمل کی باری آئی تو کھوٹے سکے ثابت ہوئے۔ ان بدیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا قریب ہے وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں۔ آیت 91، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اخلاص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول
اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں گے، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ جو منافقین کا تذکرہ تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں جو ہے خیانت کرے، اور جب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب یہ ہے کہ غصے میں آئے تو کیا کرے، گالی گلوچ پر بھی اتر آئے۔ تو سارا منافقت کا ذکر تھا کہ وہ آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے لے لے، کبھی بھی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں اور نہیں جاتے تھے، اور جو 3 مخلص مومن تھے جو بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے تو ان کو سزا دی گئی تھی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، 1 مہینے تک ان سے بات نہیں کی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ برات نازل ہو گئی تھی اس آیت جو آپ نے آیت پڑھی تھی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ذکر کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ابن القیم فرماتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے نا جو ہم کریں، تو صبح شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں، تسبیحات بھی ہوتی ہیں، بہت سارے اذکار ہوتے ہیں، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، لا الہ الا انت، بہت سارے اذکار ہیں، لیکن افضل الذکر جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبح کا قرآن جو ہوتا ہے وہ گواہ بنتا ہے فجر کا قرآن۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہے، یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی مالک کو متاثر کرے گی، تو بہت اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ جتنا اچھا موٹی ڈھال سے انہوں نے دیا نا صبح شام کے اذکار کو تشبیہ دی ہے، تو بہت خشوع و خضوع سے، اور کیا اس میں کہا جا رہا ہے، آپ کیا کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی ہیں، کیا اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، تو اس کو بہت غور و فکر سے پڑھے، تو یہ جتنی یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی مالک کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی کہ اس پر چلانے والے تیر خطا ہو جاتے ہیں، واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ کر آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بیماریوں کی بھی دعائیں ہیں، ساری اب پڑھتے ہیں نا، وہ ساری چیز پڑھے تو بیماری بھی اثر نہیں کرے گی، حادثات سے بھی بچے رہیں گے۔ اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار جب ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ ہمارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے، ہم تفسیر زیادہ، کتابیں زیادہ لکھتے ہیں، دروس زیادہ دیتے ہیں، زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی دینی بہت فائدے ہوتے ہیں نا، اور کیا ہے کہ اس پر چلائے جانے والے تیر خطا ہو جاتے ہیں، واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الذی، آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں جو کچھ کوئی چیزیں در نہیں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے نا، اس طرح کی دعائیں ہیں، اس میں سارا کچھ ہے۔ تو یہ ایک صبح شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہے، جس طرح ڈھال ہوتی ہے نا لوہے کی، وہ حفاظت کرتی ہے اس کو، تو اس طرح وہ حفاظت کرتے ہیں، تو اتنے اجر ہیں، تو ضرور کرا کریں۔ مجھے پتا ہے ابھی بھی آپ نماز کے بعد کریں گی انشاءاللہ، اور درود شریف بہت پڑھنا چاہیے جمعے کے دن، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو چلیں ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ منڈے کو 2 بجے انشاءاللہ، تھرسڈیز کو تو آپ کو پتہ ہے کہ 11:30 ہوتا ہے۔ چلیں تو پھر میں آپ لوگوں کی اجازت سے اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔